اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اناوش کمپیوٹر اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے محمد عمران۔ تو میرے معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنے ناظرین کے لیے ایک واقعہ ریکارڈ کرتے ہیں جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ ایک علمی اور ایک بھرپور جس سے مورل اور اخلاقی سبق حاصل ہو سکے، اس واقعہ سے مستفید ہوں اور ان کا زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ سے محبت کا جذبہ پیدا ہو۔ تو میرے معزز ناظرین، آج کا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک اسلامی واقعہ ہے، لیکن اس کو میں نام لیے بغیر جو ہے آپ تک پہنچاؤں گا، کیونکہ وہ اس لیے تاکہ اس کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف اس واقعہ کے جو مورل اور اخلاقی سبق ہے وہ دینا ہے، نہ کہ کسی کی نمائندگی کرنا، کسی فقہ کی نمائندگی کرنا۔ تو یہ ایک مسلم حکمران کا واقعہ ہے کہ ایک ہمارے تاریخ میں مسلم حکمران گزرے ہیں، خلیفہ گزرے ہیں۔ ان کے دور میں ان کے دو جنرل جو ہیں وہ عین جنگ کے دوران، یعنی کہ عین بارڈر پر جب کہ وہ جنگ لڑ رہے تھے، جب کہ وہ جہاد کر رہے تھے دشمن کے خلاف، اس جہاد کے دوران، اس جنگ کے دوران، اس نازک مرحلے کے دوران ان کی آپس میں مراعات کے حوالے سے آپس میں ان کے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان اختلافات نے اس قدر طول پکڑا کہ وہ جو اختلافات تھے وہ ان کی کارکردگی پر اثر انداز ہونے لگے، یعنی کہ جو پہلے فوج مسلسل فتوحات حاصل کر رہی تھی وہ آہستہ آہستہ مفتوح ہونا شروع ہو گئی، یعنی کہ صرف اور صرف وجہ کیا تھی کہ ان کے جو آپسی اختلافات چل رہے تھے، جو ان کی اپنی آپسی جو دو جنرلز تھے ان کی آپسی جو چپکلس چل رہی تھی وہ موضوع تھا۔ تو جیسے ہی اس دور اندیش خلیفہ کو ان کے حالات و واقعات کا پتہ چلا تو انہوں نے فوراً ان دونوں جنرلز کو اپنے یعنی کہ اپنے جو دارالحکومت تھا ادھر طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد ان دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کر ان دونوں کا موقف سنا۔ موقف سننے کے بعد یعنی جو ان کا موقف تھا وہ یہ تھا کہ ایک جنرل کہتا ہے کہ ہماری جو مسلسل فتوحات تھی تو میری ڈیمانڈ تھی کہ جو میرے فوجی ہیں ان کی جو مراعات ہیں وہ بڑھائی جائیں۔ تو دوسرے جنرل کا واقعہ سنا، ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ان کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ جو آپ نے فتوحات کی ہیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر جو مراعات ہیں منو عن اسی وہی رہیں گی، اس میں نہیں بڑھاؤں گا یا میں بڑھا نہیں سکتا۔ تو جو وقت خلیفہ تھے وہ چونکہ آپ کو پہلے میں نے بتایا کہ وہ ایک بہت دانشمند اور دور اندیش خلیفہ تھے، انہوں نے فوری طور پر ایک جنرل کو اٹھایا اور ان کو اپنے ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں گئے اور ان کو سمجھایا کہ دیکھیں کہ آپ میرے بہت بہادر جنرل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کی اس دین کے لیے، اس میری حکومت کے لیے، اس میری خلافت کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں، لیکن دیکھیں کہ آپ نے جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ آپ نے اللہ کی بنیادی طور پر اللہ کی خوشنودی کے لیے کی ہے، آپ نے جو جہاد کیا وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا، نہ کہ مراعات کے لیے۔ تو جیسے ہی آپ فتوحات کے بعد مرکز میں واپس آ جاتے تو آپ مجھ سے مطالبہ کرتے اور میں یقیناً اگر آپ حقدار ٹھہرتے تو میں آپ کی مراعات بڑھا دیتا۔ جب یہ بات ان کے اس جنرل نے سنی تو وہ شرمندہ ہو گیا اور انہوں نے اپنے جو خلیفہ تھے ان سے معافی مانگی۔ پھر وہ واپس آ گئے، پھر دوسرے جو جنرل تھے ان کو اٹھا کر لے گئے اور ان کو الگ کمرے میں یہ اسی طرح خطاب دیا کہ دیکھیں کہ آپ میرے بہت ہی محترم اور میرے بہادر جنرل ہیں، آپ میرے بازو ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس نے میدان جنگ میں اگر اس نے یہ مطالبہ کر ہی دیا کہ میری مراعات بڑھائی جائیں تو دیکھیں کہ کوئی بھی جو مجاہد ہے وہ میدان جنگ میں مراعات کے لیے نہیں جاتا کہ مجھے مراعات دی جائیں، کیوں کہ اگر وہ جو جان دے رہا ہے، وہ جو جان اس نے ہتھیلی پر رکھی ہے، اس نے جان جو خطرے میں ڈالی ہے وہ مراعات کے لیے نہیں ڈالی، وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ڈالی ہے۔ تو کسی کے جان کا بدلہ جو ہے وہ کوئی بھی دنیاوی مال و دولت نہیں ہو سکتا۔ تو میرے محترم جنرل، اگر اس نے کچھ ڈیمانڈ کر دی تھی